اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران کی ہم بالکل اختتام پر ہیں ابھی کہ 199 اور 200 جو دو آیت لاسٹ آیت ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ 199 اینڈ 200 پہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 199 سورہ آل عمران۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے یقیناً ہے کچھ لوگ اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن ریولیشن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا ریولیشن، وہی تورات اور تو وہ انجیل، اور تو اس پہ بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پہ بھی رکھتے ہیں۔ یعنی کہ تھوڑے لوگ ہیں ایسے جو اہل کتاب میں سے بھی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنی کتاب جو ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو آپ کے اوپر نازل ہوئی یہ کتاب قرآن اس کو بھی مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دگنا اجر ہے، ڈبل، اس لیے کہ جو اللہ نے ان پہ جو کتاب نازل کی تھی وہ اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جو بھی کمانڈمنٹس ہیں اندر، جیسے کہ مطلب 10 کمانڈمنٹس جو ہیں جو قرآن میں بھی ہے، تو وہ اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی عمل میں مطلب رکھتے ہیں، اور ابھی جو یہ قرآن ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے ان کا اجر جو ہے وہ دوہرا ہوگا، ڈبل۔ خاشعین للہ، جھکے ہوئے وہ ہمبلٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لا یشترون نہیں بیچتے بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے سائنس کو، ثمنن قلیلا کا ثمن یعنی کہ مطلب قیمت، قلیل یعنی تھوڑی سی قیمتوں کے لیے، یعنی اس کو تھوڑی سی قیمت اس لیے بولی جاتی ہے کیونکہ وہ چاہے لاکھوں کروڑوں میں بھی ہو اس کو تھوڑی ہی بولی جائے گی۔ تو اللہ ہمیشہ ایسا ہی بولتا ہے کہ مطلب وہ جو تھوڑا سا گین، تھوڑا سا فائدہ یا میزریبل گین، تو یہ جو ہے اس کے لیے وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچ ڈالتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، ان کا ریوارڈ، ان کا ثواب، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب میں بہت ہی سریع ہے، یعنی سوئفٹ ہے، بہت کوئک ہے، اس لیے کہ جو یہ ان کو اچھا اجر دینا ہے، ریوارڈ دینا ہے، اس میں بھی اللہ جلدی کرے گا۔ لیکن یہی ورڈ جب اس وقت آتا ہے کہ اللہ سریع الحساب ہے، تو وہ برائی کا بدلہ چکانے میں بھی اللہ سریع الحساب ہے، یعنی سوئفٹ ان اکاؤنٹ۔ تو یہ دونوں ہی جگہ پر آتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ سب کے سب نہیں ہے، لیکن اس میں بہت ہی تھوڑے لیکن ہیں
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی جو کتاب نازل ہوئی ہے اب اس کو بھی انہوں نے مانا ہے. تو ہے نا جو مطلب عبداللہ بن سلام اور پھر اور بھی دوسرے رہبائی اور تھوڑے سے کوئی لوگ ہیں، مگر بہت ہی تھوڑے، مٹھی بھر. And there are certainly among the people of the book those who believe in Allah, in the revelation to you, and in the revelation to them, bowing in humility to Allah. They will not sell the signs of Allah for a miserable gain. For them is a reward with their Lord, and Allah is swift in account. پھر ہے لاسٹ آیت 200 نمبر کی جو آیت ہے وہ لاسٹ ہے سورہ آل عمران کی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہاں اللہ پاک جو نصیحت کر رہا ہے مومنوں کو، بلیورز کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. اصبروا یعنی تم جو ہو صبر، اندر اپنے اندر صبر رکھو، صبر کرو. ایک تو یہ ہے کہ تم خود صبر کرو. وصابروا، اور صابروا جو ہے وہ ہے جس میں تم جیسے کمپٹیشن کرتے ہو کہ اگر وہ صبر میں کتنے آگے ہیں تو تم اس سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہو صبر میں. کیونکہ جو نان بلیورز تھے، ڈس بلیورز، اگر وہ ان کو بھی اگر جیسے مطلب مارے کھائیں اور ان کے بھی جو اتنے سارے قتل ہوئے تو ان کو بھی تو صبر کرنا پڑ رہا تھا. ان کے 70 جو سردار جو قتل ہوئے تھے اور کتنے 70 لوگوں کے قیدی ہوئے تھے جنگ بدر میں، تو کیا انہوں نے صبر نہیں کیا؟ انہوں نے بھی صبر کیا. 1 سال کے اندر دوبارہ 3000 کی فوج لے کے آ گئے جنگ احد کے لیے. تو مگر وہ جو صبر کر رہے ہیں تو وہ صبر میں ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ لیکن مسلمان جو تھے وہ صبر جب کر رہے ہیں تو ان کو تو اللہ سے بہت بڑا بدلہ ملے گا نا. تو یہاں پر کہا گیا کہ صابرو یعنی کہ تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اٹ از لائک کمپٹیشن، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کہ وہ اگر صبر اتنا کرے تو ہم اس سے زیادہ صبر کریں گے. تو یہ صابرو ورڈ جو ہے وہ اس تبھی آتا ہے کہ جس کے اندر تم کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تم. اور صبر جو ہے کہ صبر تم کو بہت طرح سے کرنا پڑتا ہے نا. سمجھو کہ اللہ کی جو اطاعت، اللہ کی مطلب فرما برداری جو اختیار کرنی، اس میں بھی صبر ہی کرنا پڑے گا. تمہارا نفس تم کو کچھ اور بولے گا، لیکن اللہ جو ہے وہ جو حکم کر رہا ہے وہ سننا ہے تو تم کو صبر کرنا پڑے گا. اپنے نفس کو تم کو کچلنا پڑے گا. پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی خود کی خواہشات، تو اپنی مرضی، اپنی خواہشات اگر ہم کو چلانی ہوتی ہے اور اس کو اگر ہم کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم کو وہ کام نہیں کرنا ہے تو دیٹ مینس تم کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. تو وہ بھی صبر ہے. پھر ایک اور صبر ہے کہ جس میں تم کو دنیا کے اندر کی جو تکلیفیں ہوتی ہے، کہ جو بھی تکلیف آتی ہے، کہیں کوئی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو وہ تمام میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو وہ بھی ایک صبر ہے. تو اس طرح سے یعنی کہ یہ صبر کے ڈیفرنٹ جو الگ الگ مطلب وقت پہ، الگ الگ ٹائم پہ اور الگ الگ کوئی نہ کوئی مطلب الگ طرح کی کوئی بات ہوتی جس کی وجہ سے صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو صبر ہے ہر طرح کا تم کو اس میں کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے اوپر چلنا ہے تو وہاں صبر کرنا پڑے گا.
تمہاری اپنی مرضی تم کو نہیں چلانا ہے، معلوم ہے کہ تم کو اللہ کی مرضی پر ہی چلنا ہے، تو اپنی مرضی کو جو قابو کرنا ہے وہ بھی صبر ہے. دکھ تکلیف بیماری جو بھی مصیبتیں دنیا کی ہیں اس کو سہتے ہوئے بھی صبر کرنا ہے، تو صبر ہی صبر ہے نا. تو اللہ نے اس آخری آیت میں کہا کہ او ایمان والوں کرو یہ سارا صبر، اپنے اندر اس کو تحمل کے ساتھ اس کو پیشنس کو کرو، اور وصابروا، اور وہ صبر بھی کرو جہاں تم ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ. ورابطوا، یہ رابطو جو ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ یعنی اسٹرینتھننگ کرنا جو ایک دوسرے کو، وہ بھی ہے، لیکن اس رابطو کا میننگ جو ہے جو بندگی سے تعلق رکھتا ہوا آتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے چاہے کیسے بھی حالات ہو انفیوریبل، لیکن یہ بولتے ہیں نا ناگوار حالات ہے، اس میں بھی تم بہترین وضو کرتے ہو پرفیکٹلی. یعنی کہ حالات ایسے ہیں کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے پاس کبھی پانی نہیں، کبھی کچھ تو وہ مگر وہ بہت اچھا وضو کرتا ہے، پانی کو نہیں ویسٹ کرتا، بہت تھوڑے پانی میں کرتا ہے لیکن بہت اچھا وضو کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ چلتے ہوئے مسجد جاتا ہے، تو وہ جو اس کا چل کے جانا ہے وہاں بھی اس کا ایک الگ وہ ہے، یعنی کہ جیسے وہ صبر کے ساتھ اور وہ مطلب جتنے بھی قدم چلتا ہے. اس کے بعد وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا بھی انتظار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز اس نے پڑھ لیا پھر واپس آیا، پھر اس کی دوسری نماز کا ٹائم آ رہا ہے وہ پھر سے نکلا، یعنی یہ جو ہے اوپرا اوپری چل ہی رہا ہے، کیونکہ پانچوں ٹائم کی جو نماز ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ والنٹری ہے کہ بھی تہجد ہے یا دوحا کی نماز ہے، یہ سب ایسی سب ہے نا، تو وہ بھی ہے. لیکن یعنی یہ جو رابط ورڈ ہے نا یہ اس لیے ہے کہ جو مطلب مسجد میں جاتے ہیں پھر ویٹ کرتے ہیں، پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر واپس سے ان کو جانا، تو یہ ساری چیزیں جو وہ کرتے ہیں تو اس میں وہ کہا گیا رابطو. اور بولتے جس نے یہ سب کیا نا اس کے لیے اب وہی ہے کہ جب بھی اگر اس کی موت ہوگی تو اس کے لیے قبر میں نہ تو کوئی فتنہ ہوگا، اور اس کے لیے ثواب جو ہے نا وہ آتا ہی رہے گا، آتا ہی رہے گا، آتا ہی رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا قیامت تک. رابطو جو ورڈ ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو بہت سارے غلط کام سے بچ جاؤ گے، بہت سارے ایول جو اعمال ہیں برے وہ نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے تو رک گئے نہیں کیا. تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم جو ہو وہ آخری جو پراسپیریٹی ہے وہ فلاح جو ہے وہ تمہیں ملے. او یو ہو بلیو persevere in patience and constancy. Why in such perseverance? Strengthen each other and fear Allah that you may prosper. پھر اس کی دو نوٹس ہیں 502 and 503. The full meaning of sabr is to be understood here. یعنی صبر کا پورا جو معنی ہے اس کو یہاں سمجھو. جیسے کہ پیشنس، انگلش کی لینگویجز میں جتنے بھی ورڈز ہیں تو پیشنس ہے، پھر پرسیویئرنس ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا، کانسٹنسی صبر کے ساتھ بہت ہی مطلب تحمل کے ساتھ، سیلف ریسٹرینٹ اپنے آپ کو روکنا، ریفیوزنگ ٹو بی کاؤٹ ڈاؤن، اور تم جو اپنے آپ کو کبھی بھی مطلب جیسے کہ کہیں پر بھی تم وہ نہیں ہو جاتے، کیا بولتے اس کو، ڈرا دھمکا کے جیسے کوئی بھی کام کروانا، تو اس کے لیے بھی بندہ جو ہے وہ مطلب اس کا انکار کرے. These virtues we are to exercise for ourselves and in relation to others. یعنی یہ تمام یہ جو ہے جو اچھائیاں بھلائیاں
ان سب کو بندہ جو ہے خود اپنے لیے بھی ہمیشہ اس کو کرتا رہے اور دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کے تعلق سے بھی. وی آر ٹو سیٹ این ایگزامپل، کیونکہ ہم کو اپنی مثال قائم کرنی ہے. سو دیٹ ادرس میں وائی ود اس، تاکہ دوسرے جو ہے وہ ہم سے اس چیز میں بھی مقابلہ کریں اور آگے نکلنے کی کوشش کریں. اینڈ وی آر ٹو وائی ود دیم، اور ہم کو ان سے مطلب مقابلہ کرنا ہے. تو یہ اچھی چیزوں میں سب میں کرو، صبر کے اندر. لیسٹ وی فال شارٹ، کہ ہم اس میں کہیں مطلب پیچھے نہ رہ جائیں. ان دس وے وی اسٹرینتھن ایچ ادر اینڈ بائنڈ اوور میوچل ریلیشنز کلوزر ان اوور کامن سروس ٹو اللہ. تو ہماری جو اللہ کو ہماری جو خدمات ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کو ہمت طاقت بندھائیں اور مضبوط کریں، اور آپس میں جو ہمارا رشتہ ہے اس کو ہم اور بھی باندھیں اور بہت قریب کریں. اللہ کی جو بھی ہم جو بھی مطلب جو کامن سروسز بھی جو ہم کرتے رہتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں بھی ہم کو یہ چیز کرنا ہے. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 503 پراسپیرٹی یعنی فلاح. تو فلاح تو جو آخرت میں جو جنت ہے وہی سب سے بڑی پراسپیرٹی. دنیا کی پراسپیرٹی تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کو تو کچھ بولا ہی نہیں ہے. تو پراسپیرٹی یعنی فلاح ہیئر اینڈ ان ادر پیسیجز از ٹو بی انڈرسٹوڈ ان اے وائڈ سینس. یعنی یہ فلاح جو ہے اس کو بہت ہی مطلب اچھی طرح سمجھو اس کا مطلب کافی یعنی بہت واسٹ میننگ ہے. انکلوڈنگ پراسپیرٹی ان آور منڈین افیئرز ایز ویل ایز ان اسپرچل پروگریس. یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور روحانی معاملات میں، دونوں ہی کی ترقی کے اندر، دونوں کے معاملات کے اندر جو کامیابی ہے فلاح ہے. تو کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی تمہارے بزنس بہت ٹاپ پہ نکل پڑا وہ فلاح نہیں ہے، بلکہ ایک غریب پھٹے حال بھی اگر دنیا کے اندر اس کے سارے معاملات جو ہے وہ ہے جو اللہ کے طرف جاتے اور اللہ کے حساب سے ہے، تو بس سمجھ لو اس کی بھی پراسپیرٹی ہی ہے. کیونکہ تم اس کے پھٹے حال سے، اس کی فقیری سے نہیں بول سکتے کہ ارے نہیں یہ تو دنیا میں تھوڑی پراسپر ہے. چونکہ وہ جو چیز کر رہا ہے جو بھی بندہ، وہ اپنی اللہ کے حساب سے چل رہا ہے. پھر روحانی میں بھی اس کا پروگرس ہے، ترقی ہے، تو وہ برابر وہ اس کے لیے پراسپیرٹی ہے، فلاح ہے. ان بوتھ کیسز اٹ امپلائز ہیپینس. اور دونوں ہی جگہ پر یہی ہے کہ چاہے دنیا کے اندر کوئی جھوپڑے میں رہ رہا ہو نا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے مطلب جیسا اللہ کے لیے ہم کو چلنے کی ضرورت ہے، اگر وہ ویسا ہی چل رہا ہے تو اس کے لیے فلاح ہے. تو خوشی تو اس کے لیے بھی ہے نا، اور روحانی طور پہ جو ترقی کر رہا ہے اس کے لیے بھی خوشی ہے. اینڈ دا اٹینمنٹ آف آور وشز، اور ہماری خواہشات جو ہے وہ پوری ہوں گی، پوری ہوتی ہے. پیوریفائڈ بائی دا لو آف اللہ، کیونکہ اللہ کی محبت میں ہم ہر چیز کو پاک اور صاف اور بغیر کسی پلیوشن یا بغیر کسی مطلب اس کے اندر گندگی کے ہم وہ چیز کرتے ہیں. تو وہ ہے جس میں ہم کو ریئل جو خوشی ملتی ہے. کیونکہ اللہ سے محبت اگر ہے تو پھر تم ہر جگہ ہر چیز کو تم دیکھو گے کہ تم پیوریفائی کرو گے، اس میں کہیں کوئی غلاظت نہیں ہوگی، اس کو کلینس کرو گے اور وہی چیز کرو گے. دنیا میں بھی کرو اور آخرت میں پھر یعنی وہی جو روحانی ترقی جس کی ہے اس کو تو آخرت کا بھی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس نے اللہ ہی کا خیال رکھا نا کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے وہی کرنا ہے. کیونکہ دنیا کی امیرات اور دنیا کے پیلیسز اور کاسلز ان سب سے نہیں بولا جا سکتا کہ اس کو پراسپیرٹی ملی ہے، یہ بہت ہی مطلب اس کو فلاح ملی ہے. کیا بول سکتے ہیں؟ کیا نہیں بول سکتے، اس لیے کہ وہ فلاح ہے ہی نہیں. دنیا میں پراسپیرٹی صرف اسی کے لیے ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ سے محبت کی خاطر جو بھی چیز وہ کر رہا ہے اور بہت اچھی پاک صاف کر رہا ہے. اور آخرت کا وہ ہے کہ جو وہ روحانی طور پہ جو وہ بلند ترین ہوتا چلا جائے، اللہ کے قریب ہوتا جائے، اس کی وہاں ترقی اور کامیابی ہو. تو اب وہ ہے کہ اس کو اللہ نے فلاح دیا.
اور وہ جنت میں داخل ہوگا. قبر میں بھی اس کے لیے یہی ہوگا کہ ٹرائلز نہیں ہوں گی، یعنی کیونکہ جو بھی چیز تم اس طرح سے کرو گے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی، اور جو روحانی جو تمہاری ترقی ہوتی جا رہی ہے اس میں اور ترقی تمہاری ہو رہی ہے، اور آگے بڑھ رہے ہو، اور لوگوں کو بھی تم بتاتے ہو، لوگوں کو بھی اسی راستے کی ہدایت یعنی بتانا، گائیڈ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو ہم کو کام آئے گی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، حشر کے دن بھی.